اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاقے کا نام ساندل بار تھا۔ یہ دور دور تک بے آب و گیا اور علاقے میں تاحد نظر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ دھول اور اجاڑ تھی اور زمین سوکھی اور آسمان بے مہر اور موسم شدید تھا۔ سردیوں میں شدید سردی اور گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی تھی۔ جھنگ، گوجرانوالہ اور ساہیوال قریب ترین شہر تھے، مگر ان شہروں تک پہنچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ پانی کی کمی کے باعث آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر ایک واقعہ پیش آیا اور علاقے کا مقدر بدل گیا۔ سر جیمز لائل پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر بن گئے۔ یہ ویژنری انسان تھے۔ یہ نئی بستیاں بنانے، نئے ٹاؤن آباد کرنے اور صدیوں سے گمنامی کے اندھیرے میں گم علاقوں کو روشنی میں لانے کی خبت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ شاندار گھڑ سوار بھی تھے۔ یہ اکثر گھوڑے پر سوار ہو کر لاہور سے ساندل بار نکل جاتے۔ وہ 1890 کا زمانہ تھا۔ انگریز پنجاب فتح کر چکا تھا اور اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام ہو رہے تھے۔ سڑکیں بن رہی تھیں، ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی اور دریائے چناب سے ایک بڑی نہر نکالی جا رہی تھی۔ اس نہر سے 3 بڑی برانچیں بھی نکلتی تھیں، راکھ برانچ، جھنگ برانچ اور گوگیرا برانچ۔ یہ نہر اور یہ 3 برانچیں اس علاقے کا مستقبل تھیں۔ انگریزوں کا خیال تھا یہ نہریں پورے علاقے کا مقدر بدل دیں گی۔ سر جیمز لائل ساندل بار کے ویران علاقے میں گھوڑا دوڑاتے رہتے تھے۔ وہ ایک دن گھوڑ سواری سے تھک گئے تو وہ رکے، گھوڑے سے اترے، کیکر کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جیمز لائل کے دماغ میں بیٹھے بیٹھے اس بے آب و گیا علاقے میں نیا شہر بسانے کا خیال آیا۔ وہ سیدھے ہوئے، درخت کی ایک خشک ٹہنی لی، زمین پر آڑی ترچھی لکیریں بنائیں اور شہر کا ابتدائی نقشہ تیار کر دیا۔ ڈسمنڈنگ ایک ڈیزائنر تھا۔ یہ اس وقت گورنر پنجاب کا مہمان تھا۔ جیمز لائل لاہور واپس آئے، ڈسمنڈنگ سے بات کی۔ وہ اگلے ہفتے جیمز لائل کے ساتھ ساندل بار جانے پر راضی ہو گیا۔ وہ دونوں 3 دن اس بے آب و گیا علاقے میں گھومتے رہے۔ وہ 3 دن پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد کی بنیاد ثابت ہوئے۔ سر جیمز لائل اور ڈسمنڈنگ نے پنجاب کو ایک نئے اور خوشحال شہر کا تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سر گنگا رام اس وقت لاہور کے بڑے ٹھیکیدار تھے۔ سر جیمز لائل اور ڈسمنڈنگ نے گنگا رام کو بلایا، نئے شہر کا نقشہ دکھایا اور ان سے ابتدائی ٹاؤن پلاننگ کی درخواست کی۔ گنگا رام مان گئے۔ جیمز لائل نئے شہر کو پیرس کی طرز پر تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ پیرس کے عین درمیان میں ٹریم آف آرک ہے۔ یہ آزادی کے شہیدوں کی یادگار ہے۔ یہ عمارت چوک میں قائم ہے۔ آپ اگر اس کی چھت پر کھڑے ہوں تو آپ کو ٹریم آف آرک سے 8 سڑکیں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ شانزے لیزے بھی ان سڑکوں میں سے ایک سڑک ہے۔ جیمز لائل، ڈسمنڈنگ اور گنگا رام نے یہ شہر ٹریم فے جیسے چوک کے گرد آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چوک بنانے کی ذمہ داری گنگا رام کو سونپی گئی۔ یہ چوک آج 108 سال سے فیصل آباد کے عین درمیان موجود ہے۔ یہ گھنٹہ گھر کہلاتا ہے۔ 1892 میں چناب کی نہر اور 3 برانچیں نہریں مزید نکلیں، علاقے میں پانی آیا، خشک زمین ہری بھری ہوئی اور 1892 میں جیمز لائل نے ساندل بال میں نئے شہر کا سنگ بنیاد رکھا۔ شہر کے لیے تقریباً 110 مربع ایکڑ زمین مختص کی گئی۔ گنگا رام نے گھنٹہ گھر بنانا شروع کیا۔ تعمیر کی ذمہ داری گلاب خان کو سونپی گئی۔ یہ تاج محل کے معماروں کے خاندان سے تھا اور گھنٹہ گھر 3 برسوں میں مکمل ہوا۔ گھڑیال ممبئی سے لایا گیا۔ مینار کے گرد 8 بازار بنائے گئے۔ 1910 میں شہر کو ریلوے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ جیمز لائل اکثر گھوڑے پر بیٹھ کر نئے شہر کا معائنہ کیا کرتا تھا۔ جیمز لائل کی اس محنت اور محبت کی وجہ سے یہ شہر پنجاب بھر کا کاروباری مرکز بن گیا۔ منڈی بنی، صنعتی علاقہ بنا اور پھر پیداوار اور تجارت کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ قیام پاکستان کے وقت لیل پور کی آبادی 1,00,000 سے کم تھی۔ 1951 میں یہاں کی آبادی 1,70,000 ہو گئی۔ یہ آہستہ آہستہ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر بن گیا۔ جیمز لائل اور ان کا خاندان دہائیوں قبل برطانیہ واپس چلا گیا، لیکن ان کی نشانی پاکستان میں موجود رہی۔ 2003 میں مارک لائل گرانٹ برطانوی ہائی کمشنر بن کر پاکستان آئے۔ یہ جیمز لائل کے نواسے تھے۔ 1977 کے اندر لیل پور کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ شہر کو فیصل آباد کا نام سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل کے نام پر دیا گیا۔ آپ یہاں 2 دلچسپ حقیقتیں ملاحظہ کیجیے۔ شاہ فیصل نے پوری زندگی اس شہر میں قدم نہیں رکھا، لیکن ہم نے اس کے باوجود ملک کا تیسرا بڑا شہر ان کے نام منسوب کر دیا۔ اور نمبر 2، پورے سعودی عرب میں
شاہ فیصل کے نام سے کوئی بستی کوئی ادارہ قائم نہیں، لیکن پاکستان میں ان کے نام سے ایک شہر، ملک کی سب سے بڑی مسجد اور کراچی شہر کی مین شاہراہ منسوب ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان کے لوگ اس شخص کا نام تک بھول چکے ہیں جس نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس شاندار شہر کی بنیاد بھی رکھی تھی اور پورے پنجاب سے لوگوں کو مراحت دے کر یہاں آباد بھی کیا تھا۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ فیصل آباد کو واپس لائل پور نہ بنائیں، لیکن آپ کم سے کم شہر کے گھنٹہ گھر کو لائل چوک ضرور ڈکلیئر کر دیں۔ فیصل آباد پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا جبکہ معاشی لحاظ سے سب سے پہلا شہر ہے۔ شہر میں 10,000 سے زائد چھوٹے بڑے صنعتی یونٹ ہیں۔ ملک کی آدھے سے زیادہ ایکسپورٹ فیصل آباد سے بیرون ملک روانہ ہوتی ہے۔ یہ کاٹن مصنوعات اور گارمنٹس کا مرکز بھی ہے اور یہ ملک کا خوشحال ترین شہر بھی کہلاتا ہے۔ ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے چاہیے کہ اپنے محسنوں کے احسانات کو نہ بھولیں۔